الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات ومن فرض فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق اللہ العظیم. رسولوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ شان و فیصلہ میں اسلام تمام کو گزری کی بات کہنے اور زندگی میں قبول فرمایا ہے. دوستوں، قرآن کریم کی روایت کریمہ کی دعوت دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے آیتوں کے اندر ایک اہم ترین رکن کے بارے میں اور ایک اہم ترین فرض کے بارے میں ایمان والوں کو بتایا ہے اور اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے. اور کچھ مہینے ایسے ہیں جو کسی نہ کسی چیز کے لیے جانے جاتے ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ جیسا آتا ہے تو رمضان مبارک کا مہینہ روزوں کے لیے جانا جاتا ہے، تراویح کے لیے جانا جاتا ہے، شب قدر کے لیے جانا جاتا ہے. دوسروں کو اسی طرح سے زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی جانا جاتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اسی مہینے میں زکوٰۃ نکالتا ہے. تو یہ جب رمضان مبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو لوگ روزوں کے سلسلے میں، تراویح کے سلسلے میں، قرآن کریم کے سلسلے میں یہ ساری چیزوں کے بارے میں دوستوں کو غور و فکر کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ کیسے صحیح ہوگا، کیا ہوگا. اسی طرح سے رمضان مبارک کے بعد میں کوئی مہینہ آتا ہے ذیل کا مہینہ. ذیل کا مہینہ بھی اسی طرح سے کچھ چیزوں کے لیے جانا جاتا ہے، خاص طور پر حج بیت اللہ سے. حج بیت اللہ میں اور دوسرا جو ہے قربانی کے مسئلے میں، یہ دونوں چیزوں کے بارے میں جانا جاتا ہے. تو یہ دوسروں ایسا نہیں ہے کہ ذیل کا مہینہ جب آئے تب اس کے بارے میں جانا چاہیے کہ کس کے اوپر فرض ہے، کس کو جانا چاہیے تھا، کس کو نہیں جانا چاہیے تھا، ایسا نہیں. بلکہ حج کے مسئلے کو کئی مہینے پہلے سے تیاری ہوتی ہے، کئی مہینے پہلے سے اس کے پورا پروسیس ہوتا ہے کہ وہ زمانہ الگ تھا کہ جس زمانے کے اندر جو ہے لوگ اپنی اپنی سواریاں باندھنے اور چل بسے. بھائی پورا قافلہ تیار ہوتا تھا، چلنا شروع ہوتا تھا. 6 مہینے میں پہنچ رہا ہے کوئی، جو ہے 12 مہینے میں پہنچ رہا ہے کوئی، 10 مہینے میں پہنچ رہا ہے. ایسا اب نہیں ہے. اب جو ہے حکومت کی طرف سے ایک پورا جو ہے پروسیس ہے، ایک فارم بھرنا ہوتا ہے، پھر اس کا قبول ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. اس اعتبار سے دوستوں ساری چیزیں ہوتی ہیں. انسان کو پتہ بھی چلنا چاہیے کہ میرے اوپر حج فرض ہے یا نہیں ہے، کیا ہے، کب میرے اوپر حج فرض ہوا ہے. اور اگر میرے اوپر حج فرض ہو گیا اور حج ادا کیے بغیر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. تو دوستوں اللہ تعالیٰ نے جو حج اسلام کے 5 اہم ترین ارکان میں سے ایک ہے. رب الجلال نے جس میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمام لوگوں کے اوپر فرض ہے، جیسے نماز ہے اور روزہ ہے. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں. پہلا تو ایمان ہے. ہر قسم ناقص کے اوپر جتنے ایمان والے ہیں وہ ہر ایمان والا اس کے اوپر باقی کے احکام تبھی اس کے اوپر لاتے ہوں گے جب وہ ایمان والا ہوگا. تو وہ ایمان تو دوستوں اللہ نے اسے ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا. ایمان اس کے دل کے اندر ہے، ایمان کی شعائیں اس کے دل میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر اس کے دل میں. تو دوستوں باقی چیزیں اس کے بعد آئیں گی. جب مجھے کرنا کیا ہے، ایمان جو اللہ تعالیٰ کا خوف دل کے اندر آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت آئی ہے، وہ چیزیں اسے اعمال کے اوپر لے کر کے آتی ہے. اعمال پر کرانے پر جو چیزیں مجبور کرتی ہے وہ ہے رب الجلال کا ڈر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو اسے اپنے گھروں سے، اپنے کاروبار سے، اپنے سماج سے، ان تمام جو مشغولیات سے نکال کر کے اسے مسجد میں لے کر کے آتی ہے. تو دوستوں اس کے بعد جو ہے یہ نماز اور روزہ یہ عاقل بالغ ہر شخص کے اوپر دوستوں فرض ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مالدار ہے یا نہیں ہے، کس طرح کا مالدار ہے، کس طرح کے سچویشن میں رہتا ہے، گاؤں میں رہتا ہے، شہر میں رہتا ہے، یہ سب چیزیں نہیں دی جائیں گی. بلکہ وہ ایمان والا ہے، اس کے اوپر نماز فرض ہو تو اس کو نماز پڑھنا ضروری ہے. باقی بالغ ہو گیا ہے، عقل مند ہے، اس کے لیے نماز کو ضروری ہے. اسی طرح سے رمضان مبارک کا مہینہ پا لیا اس نے، رمضان مبارک کا پورے مہینے کا روزہ اس کے اوپر فرض ہے. اسی طرح سے 2 چیزیں وہ ہیں جو مالداروں کے اوپر فرض ہے.
ایک ہے زکات اور دوسرا حج، اور دونوں میں فرق بھی ہے کہ زکات ان لوگوں کے اوپر واجب ہے جو شریعت مطہرہ کی نظر میں مالدار ہے، سماج اسے غریب سمجھ رہا ہے، سماج اسے کم طبقے کا سمجھ رہا ہے یا درمیانی قسم کا سمجھ رہا ہے، اس سے مسئلہ نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال دیا ہے کہ وہ اس میزان کے اوپر جو ہے تولا جائے تو مالداروں کی لسٹ میں آتا ہے، اور جو ہے غربت کی لکیر کے پیچھے وہ شخص نہیں ہے، بلکہ جو اس کے لیے معیار مقرر کیا گیا ہے اس معیار کو کھڑا اتر رہا ہے۔ سماج اسے کیا سمجھ رہا ہے کیا نہیں سمجھ رہا ہے، اس کے رشتہ دار لوگ اسے کیا سمجھ رہے ہیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا مال دیا ہے اس کے اوپر زکات فرض ہو گئی۔ یہ 12.5 تولہ چاندی ہے، 7.5 تولہ سونا ہے، اس کے برابر اس کے پاس رقم ہو گیا ہے تو دوستوں کیا ہوگا، اس کے اوپر زکات فرض ہو جائے گی، اور اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ کب ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، اس کا اپنا مسئلہ ہے کہ دوستوں لیکن اگر ادا نہیں کیا تو دوستوں بڑے گرفت کو آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اندر وہ شخص آ جائے گا۔ تو دوستوں تمام چیزوں سے جو ذات لینا چاہتی ہے یہ ہماری محنتوں سے مال لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے مال دینے کے لیے منتخب فرمایا۔ بے شمار لوگ ہیں محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، رات بھی نہیں کرتے تھے، لیکن کیا مال کے پاس نہیں آتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے اسی قدردانی کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں 100 روپے میں 2.5 روپے نکالنے کو کہا جا رہا ہے تو 2.5 روپے نکالنے کو اس وقت کہا گیا ہے کہ تمہیں بدلے میں 100 روپے دیے بھی پڑے، بغیر دیے تم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم مال نکالو، ایسا کبھی نہیں کہا جائے گا۔ ہاں تمہارے تم کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو 100 روپے میں سے 2.5 روپے نکالنا ہے، بغیر دیے یہ نہیں کہا ہے تو ظلم ہو جائے گا کہ اسے مال نہیں دیا ہے، اسے غربت کی لکیر کے نیچے رکھا گیا ہے، پھر اسے کہا جائے گا اور مال نکالو، یہ جیسے ہوگا یہ نہیں، بلکہ کہا کہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے تو اس کا 2.5 حصہ 2.5% جو آپ کو نکالنا ہے تو بدلے میں آپ کو مال دیا بھی تو ہے۔ کس طرح کی ناشکری ہے یہ؟ ناشکری دوستوں کسی غیروں کے سامنے یا سماج کے سامنے کی بات نہیں ہے، بلکہ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میرے پاس کوئی مال ہے مجھے نکالنے کو کہا جائے گا یہ تو ظلم ہو جائے گا، ایسا دوستوں کو شریعت مطہرہ کی طرف نہیں ہے، بلکہ کچھ مال دے کر کے پھر اس کا کچھ حصہ نکالنے کو کہا جائے۔ یہ تو ہمارے دوستوں کو قدردانی کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے اور اس کا ہم ادا کریں گے تو اس کے بدلے میں کتنا مال ملے گا وہ دوستوں کو اس کا اندازہ نہیں۔ قدردانی کے اوپر دوستوں انعام ملتا ہے، شکر کے اوپر مال ملتا ہے، صبر کے اوپر مال ملتا ہے، بے صبروں کو اور اسی طرح سے ناشکروں کو مال نہیں ملتا ہے۔ ناشکروں کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ نہیں ہوتا ہے، بخیلوں کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے زکات کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال جو آنے جانے والی چیز ہے تو اس لیے ہر سال فرض فرمایا، ہر سال اس کے اوپر دوسروں زکات فرض ہے، اس کے مال کا 2.5% جو ہے اسے ہر سال ادا کرنا ہے، اور ہر سال مطلب 12 مہینے میں ایک مرتبہ ادا کرنا ہے، تاکہ امت کے غریبوں کا شریعت مطہرہ نے خیال رکھا ہے۔ اسی طرح سے حج میں ایسا نہیں کیا گیا کہ اگر حج میں آپ کے پاس اتنا مال ہے تو آپ کو پر ہر سال حج پر سے ایسا نہیں، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ وہ حج کی لائن سے جو دوسرے اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اس کو زندگی میں ایک مرتبہ دوسروں کو حج کے اوپر حج فرض ہے، پوری زندگی میں کئی مرتبہ وہ حج نہیں کر سکتا ہے۔ جتنا مال جو ہے حج کے لیے لگتا ہے، کیا اپنے پورے مال میں سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ وہ حج کے لیے نہیں لگا سکتا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں وہ نہیں جا سکتا، رب الجلال کے دربار میں وہ حاضری نہیں دے سکتا ہے۔ کتنا مال اپنا کہاں دوسروں کو شخص بلا رہا ہے، اپنے مال کو کہاں پر خرچ کر رہا ہے، جہاں پر خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے وہاں پر خرچ کر، جہاں نہیں کہا جا رہا ہے اس سے ڈبل اور اس سے زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ سے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ میرا مال اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر جن فرائض کو عائد کیا ہے اگر میں اسے ادا نہیں کروں گا تو کہاں میرا جو دوسری رقم کہاں پر خرچ ہوگی، اس بات کا مجھے اندازہ نہیں ہے، اور اسے احساس کے بغیر اس سے زیادہ بجائے کہاں پر دوسروں کا مال خرچ ہو جاتا ہے، پھر جب اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کام کر لیا ہو تو اچھا ہے، لیکن جاؤ اس وقت موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے کہ مال اس جگہ پر خرچ ہونے سے بہتر یہ تھا کہ میں رب الجلال کے دربار میں حاضری دے دیا ہوتا تو اچھا ہے۔
اور زندگی ہر کسی کو موقع دیتی ہے. آپ یہ بات بھول جائیں کہ مجھے موقع نہیں ملا ہے یا میرے ساتھ اس طرح کوئی معاملہ نہیں آیا جس کی وجہ سے میں کام کر سکتا. ایسا نہیں، بلکہ زندگی ہر کسی کو موقع دیتی ہے. ایک بار، دو بار، 3 مرتبہ ہر کسی کو دوستوں کو یہ زندگی میں سے ایسے موقع آتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ انسان صحیح راستے پر چل سکتا ہے اور صحیح راستے پر دوسروں کو اپنی زندگی کو سنبھال سکتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے. لیکن کیا ہے، بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ایسی لگی ہوئی ہیں جو اسے ان راستوں پر چلنے سے روکتی ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا اپنا نفس ہے، پھر شیطان ہے، پھر ہمارا غلط سماج ہے، ہماری اپنی غلط دوستیاں ہیں. یہ ساری چیزیں دوستوں کیا اسے اس راستے پر چلنے سے روکتی ہے. سماج کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا، فلاں کیا کہے گا. لیکن دوستوں یاد رکھیں، جس وقت اسے 4 کندھے پر سوار ہو گئے قبرستان جانا پڑے گا، اس وقت سارے لوگ صرف اور صرف یہ کہیں گے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور وہاں جا کر کے اپنی زندگی کا حساب اسے کرنے کرنا دینا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا وہ کس منہ سے کرے گا، اللہ رب العزت والجلال کا سامنا کس طرح سے کرے گا، اور ہر قسم ناقص کو رب العزت والجلال کا سامنا کرنا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اس لیے دوستوں اللہ تعالیٰ نے اگر مال دیا ہے تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے. مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور حج کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو حج کیا کرو، اس طرح سے یہ اس کے مسائل ہے، اور اس جگہ پر یہ پڑھنا ہے، اس جگہ پر یہ پڑھنا ہے. اس طرح سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں ہر سال حج کے لیے جانا چاہیے، ہمیں ہر سال حج کے لیے جانا چاہیے. تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جواب نہیں دیا. پھر وہ صحابی کہہ رہے یا اللہ کے رسول ہمیں ہر سال حج کے لیے جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر تیسری مرتبہ وہ صحابی کہہ رہے اللہ کے رسول یا ہمیں ہر سال حج کے لیے جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ زندگی میں ایک مرتبہ. اور اس کے بعد بھی فرمایا لو قلت نعم لوجب، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ واجب ہی ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت میں ہاں کہہ دیتے، دنیا کے تمام مسلمانوں کو ذریعہ کے موقع کے اوپر 10 ذریعہ کو اس جگہ پر جمع ہونا، اس جگہ پر حاصل دینا ضروری ہو جاتا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمائے کہ تم سے پہلے بہت ساری قومیں اس وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ وہ اپنے نبی سے سوال زیادہ کیا کرتے ہیں. جتنا زیادہ سوال کریں گے اتنا مسئلہ جو رسالہ چلا جاتا ہے، اتنا جو ہے تنگی آپ کی چلی جاتی ہے کہ چلو ہر سال جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر اتنا بڑا رحم فرمایا کہ مالداروں کے لیے ضروری ہے، سبھی مالداروں کے لیے، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ ضروری ہے. اب جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا حج اور زیادہ مہنگا ہوتا چلے گا. ابھی آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ کچھ سال اگر میں رک جاؤں تو ہو سکتا ہے حج سستا ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اور بڑھے گا. اگر پچھلے لوگ تھے جس وقت میں کبھی 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں حج ہوا کرتا تھا، اس وقت جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی 1-2 سال اور اگر ہم رک جائیں تو ہو سکتا ہے حج جو اور سستا ہو جائے، یا پانی والے جہاز کا مسئلہ ہو جائے تو اور سستا ہو جائے. لیکن کیا ایسا ہوا؟ مہنگا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس وقت میں جو لوگ حج کے لیے چلے گئے وہ اپنے جو فرائض اپنا فرض ان کا پورا ہو گیا. اب وہ چاہے عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھیج سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھیج سکتے ہیں، اور جس کو چاہے بھیج سکتے ہیں. لیکن ان کا اپنا جو حج تھا وہ تو پورا ہو گیا. وہ جو فرض ہے اس کی جو فائدے ہیں اس فائدوں سے لوگ باہر نکل رہے ہیں. تو دوستوں سمجھداری والا کام جو ہے اور جو ہے عقل مندی والا کام یہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے تو اسے حج کا فارم اور جس طریقے سے اس کی پکی نیت کر لینی چاہیے. قرآن کریم کی آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، رب الجلال کی رضامندی کے لیے اس کے بیت اللہ شریف کا حج کرنا جو ہے فرض ہے. جو شخص وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہوں اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ سامان سفر اور سواری، 2 چیزیں ہیں. سامان سفر اور سواری، جس کے پاس جو ہے اتنا جو ہے مال ہے کہ وہ راستے وہاں پہنچنے کے بعد وہاں اس کا پورا جو خرچ ہو جائے گا صحیح سے، اپنے کھانے پینے کا انتظام بہت اچھی طرح سے کر سکتا ہے اور وہاں سے بآسانی واپس آ سکتا ہے. اور اس دوران
جس زمانے میں وہ جو ہے سفر میں ہے یا مکہ مکرمہ کے اندر ہے، اس زمانے میں اس کے گھر والوں کا خرچ پورا ہو سکتا ہے، تو کیا ہوگا؟ ایسے شخص کے اوپر رب ذوالجلال نے حج کو فرض فرما دیا ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کو فرض فرما دیا ہے، اس شخص کے اوپر حج فرض ہے۔ اور یہ تو وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر جو ہے لوگ گھوڑوں پر یا خچروں پر یا اور اپنے اونٹ پر یا کسی طرح کوئی سواری اور کجاوا باندھ کر کے، اس لیے کہا کہ سامان سفر، سامان سفر کا مطلب کہ راستے کے دوران تمہیں کھانے پینے کے اس طرح سے کسی لائن پہ کوئی پریشانی نہ آئے، تو اگر یہ چیزیں مہیا ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد تم جو ہے سارے انتظامات کو آسانی سے کر سکتے ہو اور اس دوران گھر والوں کا خرچ جو ہے نہ پورا ہو سکتا ہے، وہ شخص جو اپنے لیے حج کو فرض سمجھے۔ اب ہمارے زمانے میں جو ہے اور اس زمانے کے اندر ایک دیر اور لگی، وہ یہ تھا کہ راستے کا پر امن ہونا، راستے کا پر امن ہونا اس زمانے میں دوسری کو ضروری تھا۔ کیوں؟ اس لیے لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے یا اپنے جو ہے جو سواریاں ہوا کرتی تھی، جو جانوروں سے لوگ سفر کرتے تھے، تو گاؤں در گاؤں، شہر در شہر، قصبہ در قصبہ کو اس طرح سے دوسری کو جو ہے پار ہونا پڑتا تھا، جس کے لیے راستے کا امن و امان ہونا بہت ضروری ہوا کرتا تھا۔ تو اس لیے وہ یہ کہا جاتا تھا کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ راستے کا امن، چین و سکون ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ظالم بادشاہ کسی جگہ پر مقرر ہے، وہ آنے جانے والوں کو پریشان کرتا ہے، لوٹ لیتا ہے، مارتا ہے، تو جو ہے اپنے لیے حج کو ابھی اس کے لیے فرض نہیں ہے، ایسا ہوا کرتا ہے۔ لیکن اب تو ساری چیزیں ختم ہو گئی، اب جو ہے کیا ہے، حکومت نے سارا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ آپ جو ہے جو رقم ہے وہ رقم ادا کریں، آپ کے جانے کا بھی انتظام ہو جائے گا، وہاں پر رہنے کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور اسی طرح سے وہاں پر کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے وہ بھی انتظام ہو جائے گا۔ آپ ایک فون کریں، اس لیے کہا گیا ہے پکی نیت کرنا ضروری ہے۔ اور نیت کس کا نام ہے؟ نیت آپ کر رہے ہیں کہ ہاں نیت تو پکی ہے، ہاں آپ کے اوپر حج فرض ہے اور آپ نے نیت بھی کی ہوئی ہے، لیکن کیا نیت آگے بڑھی یا نہیں بڑھی؟ آپ کی نیت ضرور ہے، لیکن آپ گھر بیٹھے بیٹھے تو مکہ مکرمہ پہنچ نہیں جائیں گے، بلکہ اگر آپ نے نیت کی ہے تو اس نیت کا ایک پروسیس ہے کہ اس لائن سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ ہاں قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ بات کا معاملہ ہے، کہ پہلے زمانے میں چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب جو ہے وہ نیت کرنے کے بعد کہ ہر انسان کی وہ نیت ہے، اور اگر آپ نیت کا پوچھیں تو نیت تو اس کی بھی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، بلکہ زیادہ پکی نیت اس شخص کی ہے جس کے پاس مال نہیں ہے۔ وہ دعا کرتا ہے اللہ پاک ایسا کوئی راستہ بنا دے جس سے میں تیرے دربار میں پہنچ جاؤں، لیکن کیا کرے، مال کے ذریعے سے مار کھا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو مال اسے اس پوزیشن میں لا کر کے کھڑا کر دیا رب ذوالجلال نے کہ اس کے پاس اتنا مال آ گیا، اب اس کی نیت اس کو ڈگمگا گئی، کبھی بچے چھوٹے ہیں یا بھی کاروبار صحیح نہیں ہے یا بھی شادیوں کا مسئلہ ہے گھر میں یا بھی نماز روزہ ہمارا صحیح سے نہیں ہو رہا ہے، ابھی ہم جو ہے کہاں سے حج کریں۔ یہی وہ شخص ہے کہ جب کل اس کے پاس مال نہیں تھا، ایسی پکی نیت تھی اور دعائیں سے باقاعدہ کیا کرتا تھا کہ اللہ پاک ایسا کوئی انتظام کر جس سے میں تیرے دربار میں حاضر دے۔ آج رب ذوالجلال نے اسے مال دیا ہے اور اس پوزیشن کو اسے لا کر کے کھڑا کیا کہ رب ذوالجلال کے دربار میں یہ شخص حاضری دے سکتا ہے۔ اب کیا ہوا، فارم بھرنے میں یا جو بھی اس کا جو معاملہ ہے اس کو پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ہاں نیت ہے، ابھی بھی وہ نیت ہے، لیکن دوسرا ابھی امتحان کی گھڑیوں کے اندر آ چکا ہے، یہ امتحان کے لائن میں آ گیا ہے کہ جب کل کو مال نہیں تھا تو نیت بہت زیادہ پکی تھی، اب جب مال آیا ہے تو اس کی نیت کی ہے لیکن اس کی نیت ڈگمگا گئی ہے اور رب ذوالجلال کے یہاں اس امتحان کی گھڑی میں آ چکا ہے یا آزمائش میں آ گیا۔ جب اسے مال دے کر کے رب ذوالجلال اسے آزمانا چاہتے ہیں، لیکن دوستو اگر یاد رکھیں اگر اس نے حج نہیں کیا یا اس جو معاملہ ہے ہماری طرف سے کیا ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ فارم بھر دو، اپنا سب سے پہلے اپنا پاسپورٹ بنائیں، پاسپورٹ بنانے کے بعد جو حج کا جو فارم ہوتا ہے وہ فارم بھر کے آپ جمع کر دو، قبول ہونا نہیں ہونا وہ بات کی بات ہے، کبھی پہلے سال میں قبول ہو جاتا ہے، کبھی دوسرے سال میں ہوا، کبھی تیسرے سال میں ہوا، لیکن 3 سال میں اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ چوتھے سال میں تو اس کا حج کے لیے وہاں پر جانا قبول ہو ہی جاتا ہے ہمارے نظام میں۔ تو دوستوں یہ نیت کے اوپر جو ہے یہ سارا کا سارا انحصار کرتا ہے کہ اگر اس کی نیت صحیح رہی تو وہ نہیں بھرے گا۔
ہاں نیت پکی ہے تو ہر سال کون بنے گا، ایک سال قبول نہیں ہوا، دوسرے سال نہیں ہوا، تیسرے سال نہیں ہوا، لیکن چوتھے سال تو قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ دوسروں دلوں کا معاملہ ہے۔ حج کس چیز کا نام ہے؟ آپ چاہیں کہ ہر سال کسی بھی زمانے میں کسی مہینے میں حج کر لیں، ایسا نہیں، بلکہ مخصوص ایام کے اندر کچھ دن ہیں، ان دنوں کے اندر کچھ ارکان ہیں، ان ارکان کو کچھ جگہیں ہیں، ان جگہوں میں جا کر کے ادا کرنا، مخصوص دنوں کے اندر مخصوص ارکان کو اور مخصوص جگہوں میں جا کر کے ادا کرنا۔ ان تینوں چیزوں کو آپ اسے سمجھیں کہ ذی الحجہ کے مہینے میں جو بقرعید کے دن آتے ہیں انہی 5 دنوں کے اندر حج ہوگا۔ آپ یہ چاہیں کہ میں ابھی ذیقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے یا رمضان کا مہینہ جب آتا ہے رمضان کے مہینے میں حج کر لیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ جو 5 دن مقرر ہے انہی 5 دنوں کے اندر حج ہوگا۔ اس کے بعد کچھ ارکان ہیں، ان ارکان کے ادا کرنے کا نام حج ہے۔ اس ارکان کو آپ چاہے اپنے گھر پر ادا کر لیں، ایسا نہیں، آپ چاہیں ان ارکان کو صفا مروہ کی سعی ہے یا مزدلفہ ہے، عرفات میں ٹھہرنا ہے، ان ارکان کو اپنے گھر پر ادا کر لیں، اپنے شہر میں اپنے شہر کی جامع مسجد میں ادا کر لیں، یا حج کی کوئی نماز ادا کر لیں، آپ کا حج ہو جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ نہ حج کی کوئی نماز ہے، نہ کسی جگہ پر کتنی مرتبہ جانے سے حج ہو جائے گا، ایسا حدیث نہیں ہے، بلکہ جو ارکان ہے اس ارکان کو اسی جگہ پر جا کر کے ادا کرنا ہوگا۔ وہ جگہیں ہیں مخصوص، مکہ مکرمہ کے اندر بھی اگر آپ چاہیں کہ مکہ مکرمہ کسی بھی جگہ پر جا کر کے ادا کریں تو مکہ مکرمہ تو حاضر ہو گیا ہے۔ ایسے بے شمار لوگ دیکھے گئے ہیں جو حج کے ایام میں وہاں پر گئے لیکن ان کا حج نہیں ہوا، اس لیے وہ جگہوں پر نہیں جا پائے۔ کیوں؟ اس لیے کچھ فراڈ لوگوں کے ساتھ تھے، جس کی وجہ سے انہیں وہاں پر جا کر کے جو ان کا جو ہوٹل ہے اس ہوٹل کو انہیں بند کر دیا گیا کہ اگر وہ باہر نکلیں گے انہیں جو ہے وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ انتظامیہ انہیں پکڑ کر کے لے جائے گی کہ حج کے ویزے سے وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ اور اب تو اور زیادہ پکڑ ہے کہ اگر کسی حج کے ویزے کے علاوہ، حج کی اجازت کے علاوہ کسی اور ویزے سے وہ لوگ جگہوں پر پکڑے گئے تو دوستوں وہیں سے واپس کر دیے جائیں گے، اور بیٹا جو کتنا جرمانہ لگے گا وہ ساری چیزوں کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے دوستوں کو صحیح لوگوں کے ساتھ حج کرنے سے جائے تاکہ اپنا جو ہے رہنے کا انتظام صحیح ہو، آپ سارے ارکان صحیح جگہوں پر جا کر کے ادا کر سکیں، آپ کے سارے ارکان صحیح طور پر ادا ہو۔ یہ ساری چیزیں دوستوں کیا ہے ان جگہوں پر جا کر کے ادا کریں گے، اس میں روحانیت بھی آئے گی، اور رب جلال کی جانب سے جو حج فرض ہوا ہے وہ آپ کا حج فرض ہوگا، اور اتنا سارا مال لگانے کے بعد یہ چیزیں دوستوں کو آتی ہیں۔ تو دوستوں کو ضروری ہے کہ سارا مال ہمارا ضائع نہ جائے، کہ وہاں پر جا کر نہیں کہ حج کے بغیر واپس آ گئے، سارے نئے نئے لوگ اسے حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب کریں، اس کا نہیں جانتا ہے وہ حاجی صاحب ہے یا نہیں۔ اب اس کو منع کرے کہ میرا تو حج ہوا ہی نہیں ہے، وہاں پر جا کر کے اس طرح سے ہوٹل بک کر کے تو واپس آ گیا ہوں، اس لیے حج کے ویزے کے علاوہ کسی اور ویزے کے ساتھ وہاں پر پہنچا۔ تو دوستوں کو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا ہے، اس کو صحیح طریقے سے وہاں پر جو ہے پہنچنے کا انتظام کو جو ہے دوستوں کو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں یہ ہے کہ اگر حج نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑھائیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا ہے، اس کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ رب جلال کے گھر کی حاضری دے سکتا ہے، اور ہر کچا پکا مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا ہو، کسی بھی جگہ پر رہنے والا، اس کی تمنا ضرور ہے کہ ایک مرتبہ وہ رب جلال کے گھر میں حاضری دے۔ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، ایک دیوانہ قسم کا یہ معاملہ ہے، انسان دیوانہ بن کر کے وہاں پر پہنچے، عاشقانہ عبادت ہے، رب جلال سے ملاقات کا شوق اس کے دل کے اندر ہو۔ اسی وجہ سے جتنا اس میں جو ثواب ملتا ہے، جتنا اسے نیکیاں ملتی ہے، اگر یہ نہیں کرے گا وہاں پر نہیں پہنچے گا، رب جلال نے اسے لائق بنا ہے تو بھی دوستوں اگر وہاں پر یہ نہیں پہنچا ہے ساتھ ساتھ بڑی بڑھنے بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص کے اوپر حج فرض ہے اور وہ حج کے لیے نہیں جاتا ہے تو یاد رکھے برابر ہے وہ شخص جو یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔
وہ یہودی ہو کر کے مر رہا ہے یا نصرانی ہو کر کے مر رہا ہے، کیا ہوا؟ اس کے اوپر حج فرض تھا، نہ حج کرنے کی کوئی نیت کی، نہ حج کا کوئی ارادہ تھا، اور اسی طرح سے دنیا سے چلا گیا۔ ہو سکتا ہے یہودی ہو کر کے مرا ہو یا نصرانی ہو کر کے، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے۔ آگے کی بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کے اوپر حج فرض تھا اور بغیر حج کے دنیا سے گیا ہے، اس کی کوئی نیت نہیں، کوئی ارادہ نہیں ہے، اور اسی حال میں دنیا سے گیا ہے، یاد رکھیں اس کی پیشانی پر کل قیامت کے دن کافر لکھا ہوا ہوگا۔ کہاں گئی وہ ساری نمازیں اور وہ سارے روزے اور اللہ تعالیٰ کی عبادتیں، وہ ساری تسبیحات؟ اس لیے دوستوں جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس لائق بنائے کوئی نیت کرے کہ انشاءاللہ یہ سال اگر چھوٹ گیا ہے، اگلے سال سے جو نیت کرنے کے بعد جو چیزیں ضروری ہیں تو وہ ساری چیزیں ہم ضرور کریں گے۔ زندگی میں ایک مرتبہ جانا ہے، کہاں تک کہا جائے گا ہر سال جانا ہے؟ ہر سال تو نہیں جانا ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے ضرور جانا ہے۔ یہ جو خرچ ہوگا ساری زندگی میں ایک مرتبہ خرچ ہوگا۔ ہر سال آپ کو نہیں کہا جائے گا، ہر سال ہر مال جس طرح زکات میں کہا جاتا ہے زکات ہر سال